السلام علیکم ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں جان نثار کے بارے میں۔ جان نثار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جہاں پر دعا بابا صاحب ماں ساری کے پاس بیٹھی ہے، ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کشملا بھی تب ہی ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور دعا کو اچانک سے بہت زیادہ چکر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ دعا کو اچانک گر جاتی ہے۔ دعا کو اپنی ہوش نہیں رہتے۔ یہ دیکھ کر اب ماں سنے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بہت غصے سے کشملا کی طرف دیکھتی ہے کہ کشملا نے کوئی چال بازی تو نہیں کی۔ تبھی ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ دعا بیٹے کیا ہوا؟ تبھی کشملا کو کہتی ہے جاؤ تم نے شیرماں کو کال کرو اور اسے بولو جہاں پر بھی ہو جلدی سے حویلی پر آؤ۔ یہ بات سن کر کشملا اپنے شیروا کو کال کرتی ہے، لیکن شیروا ریسیو نہیں کرتا، شاید وہ کسی پنچایت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تبھی کشملا کہتی ہے میں نے شیروا سائن کو کال کی لیکن انہوں نے کال تو ریسیو ہی نہیں کی۔ یہ بات سن کر تب بھی ہم سائے کہتی ہے بیٹا ایک دوا سے بند کرو، دوبارہ کال کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کشملا کے کار سیون کر رہا ہو۔ تبھی وہ کہتی ہے جو بیٹا خود کال کرتا ہوں، میں اسے گھر بلاتا ہوں۔ تبھی وہ بستے کہتے ہیں بابا صاحب کیا ہوا؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ یہ بات سن کر تبھی بابا صاحب کہتے ہیں بیٹا تم جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہیں پتہ ہے بہو کو پتہ نہیں ہے اچانک سے کیا ہو گیا ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو گئی ہیں اور وہ گر گئی ہیں، اسے جلدی سے اسپتال لے کر جانا ہے۔ یہ بات سن کر کبھی بابا صاحب نے شیروا کہتا ہے نہیں ان کو اسپتال لے کر نہیں جانا بلکہ گھر پر ہی کسی ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ تبھی نوشیما ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور گھر پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر آ جاتی ہے تو شیروا کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اچانک دعا کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے اس کو کون سی بات کو جو اتنی زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ تبھی شرما کہتا ہے گھر آ کر بابا صاحب پریشان ہو گئے، بالکل بھی ضرورت نہیں، ایک دن پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ دعا کو اچانک سے چکر آئے اور دعا بھی بے ہوش ہو گئی، لیکن دعا کو بہت ہی زیادہ ویکس جس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں بیٹا میں تو بہت ہی زیادہ گھبرا گیا تھا، جیسے ہی کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن کشملا کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ کہیں دعا ماں بننے والی تو نہیں، لیکن کشملا لگتا ڈر بھی حقیقت بدلنے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتی ہے آپ کے بہو کو کافی زیادہ ویکسین ہے، آپ کو کنڈیشن میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اماں صحیح کہتی ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور سب سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے۔ تبھی ہم سائے ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ سمجھوں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کے یہ بننے والی ہیں۔ یہ بات سن کر ہمسائے خوشی سے تو ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ تبھی نوشیروا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے نوشیرا تم بہت زیادہ مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ بات سن کر شیلما کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہتی۔ تیم شرما کہتی ہے اماں سائیں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان باتوں کا صحیح مطلب سمجھوتا، تبھی ہم ایسا نہیں کہتی۔ شرما مجھے کہ پہلے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نیو شرما بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے اللہ پاک کا، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازا۔ مالا کو تو غصہ ساتویں آسمان پر چلا جاتا ہے، آخرت ماں بننے والی ہے۔ تبھی ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اس بات کا پہلے نہیں پتہ تھا تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ ویک۔ یہ بات سن کر تب بھی ہم سائے کہتی ہے آپ فکر مت کیجیے، میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ یہ بات سن کر تب بھی نیشرما کہتی ہے وہ اتنی زیادہ ویکھے ہیں کہ ہم اسے کھانا کے لیے نہیں دیتے۔ یہ بات سن کر مسکرانا شروع کر دیتا ہے اور اماں کہتی ہے صحیح ہر چیز گھر پر موجود ہوتی ہے، میں نے کب بہو کو کس چیز کو کھانے سے روکا ہے، لیکن آپ کی بہو خود ہی بہت لاپرواہی ہے، کھانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں اور میز سے زیادہ تر کھانا نہیں۔
جبکہ اسے نہ تو اپنی صحت کی پرواہ ہے اور نہ ہی کسی اور بات کی۔ یہ بات سن کر تب بھی ماں سے کہتی ہے، اب میں آ گئی ہوں، اب میرے پاس نہ دعا میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی، صرف دیسی کھانے کھلاؤں گی اور میں خود اپنی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ یہ بات سن کر تبھی ہم آسانی سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ نوشہرما بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تبھی بٹھوں میں بہو کے پاس باتیں کرتی ہے، میں تمہارے بابا صاحب کو یہ خبر سن کر آتی ہوں۔ تبھی یہ بات سن کر نیشما نے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ماں سائیں بابا صاحب کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے چلی جاتی ہے، تبھی نوشہرما دعا کو کہتا ہے، دعا آج میں نے بہت خوش ہوں، تم نے مجھے اتنی بڑی گڈ نیوز سنائی ہے۔ دیکھنا اب ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ بہت ویلی کو کچھ نہیں، تم ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور گھر گئی تھی، سب کچھ تمہارے وکس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی ڈاٹ کا خیال رکھو۔ آپ لوگ نہ اور سب سے زیادہ بڑھ کر اماں صحیح ہیں، آپ لوگ میرا بھرپور خیال رکھو گی اور مجھے یقین ہے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ بات سن کر شرما کہتا ہے، ہاں تو آپ ہمارے بچوں کو فیوچر کی بات ہے، ہمارے بچوں کو بہت ہی زیادہ ہماری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنا اب تمہارا فرض ہے۔ یہ بات سن کر تو آپ کہتی ہیں، فکر مت کیجیے، میں ان کا بہت خیال رکھیں گی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ بات سن کر تنبینو شرما کہتا ہے، مجھے یقین تھا تمہیں کچھ ایسا ہی کہو گی۔ شرما کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، تمہاری اتنی ویکس کچھ ہی بھی ہوگا، میں کیسے برداشت کروں گا۔ دوسری طرف کشمالا بہت ہی غصے میں ہے، آخر دعا نے اتنی بڑی خوشخبری جو سنا دی ہے، اب کشمال کو بہت سمجھ نہیں آ رہی وہ کرے تو کیا کرے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پلاننگ کرتی ہے اور کہتی ہے کسی نہ کسی طرح اپنے شیروں کی زندگی سے دعا کو نکالنا چاہتی ہے، اور کہتی ہے یہاں پر ماں بننے والی آپ کیسے نیشرما کی زندگی کو نکالو گی۔ تبھی وہ کہتی ہے، اس بچوں کو میں دنیا میں آنے سے نہیں دوں گی۔ نوشما زندگی پھر سے نکل جائے گی، تب وہ افسوس لیتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی جس کی وجہ سے دعا کا بچہ مر جائے گا۔ لیکن اماں صاحب کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے ان کو کبھی بھی کشمالا برداشت نہیں کر سکتی۔